السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ اکثر جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو ہم انہیں گزارش کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لازمی ہمارے پاس آئیے، اور ہمیں بھی آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں تھوڑا سا موقع دیں، ہمارے پاس آئیے تاکہ ہماری مناسبت سے بھی لوگوں تک پیغام جا سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان حافظ محمد اسلم حق صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ یہ جب ناروے میں تھے تو ان سے ہماری کچھ دنوں پہلے گفتگو ہوئی تھی۔ لاسٹ منتھ بھی جب یہ پاکستان آئے تو انہیں ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ آئے ہیں پاکستان میں اپنا فیز 2 کا پروجیکٹ لے کے۔ ان کا فیز 1 پروجیکٹ جو تھا وہ انہوں نے مکمل کیا فلٹریشن پلانٹ لگا کے۔ اب ان کا فیز 2 پروجیکٹ کیا ہے اور اس میں کس کس سٹی میں انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں، اسی سلسلے میں ہم نے حافظ صاحب کو آج انوائٹ کیا تھا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں، ان سے ہم پوچھیں گے ساری ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہماری انویٹیشن پہ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں بھی موقع دیتے ہیں آپ کی نیک کاوشوں میں تھوڑا سا ہاتھ بٹانے کا۔ تو سب سے پہلے تو حافظ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا فیز 1 مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے فیز 2 کی آواز لگائی ہے کہ ہم فیز 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں فلٹریشن پلانٹ کا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ فیز 2 جو آپ کا ہے یہ کن کن سٹیز میں فلٹریشن پلانٹ لگیں گے اور کتنے عرصے تک یہ شروع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج میڈیا 92 ڈاکٹر صاحب اور ہمارے جج صاحب ان کے انویٹیشن پر جو ہے وہ آج پھر ایک نیا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اور ناروے کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ فیز 1 کا جو تھا وہ فیز 1 جو ہم نے مکمل کیا فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے، اور فیز 2 جو ہے اب شروع ہو گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بھائی، وہ بڑے چھوٹے جنہوں نے فیز 1 کے اندر جو ہے وہ بڑی دل کھول کے مدد کی تھی، اور الحمدللہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا فلٹریشن پلانٹ جو پہلا تھا وہ شیخو پورہ ہری سنگھ جوہلا گاؤں اور فیصل آباد میں، اس کے بعد جو ہے وہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، پھر اس کے بعد میں الحمدللہ سیالکوٹ میں، پھر پاک پٹن شریف میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائیوال میں ہیں جی، پھر اس کے بعد جو ہے خانقاہ ڈوگرا۔ تو یہ ہم چلتے چلتے جو ہے جب میں ابھی واپس گیا تو ماشاءاللہ جو میری بیٹیاں، بیٹے، بہن بھائی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پلانٹس جو ہے یہ لگ چکے ہیں اور اصال ہو رہا ہے ان مرحومین کے لیے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ گزارش کی کہ حافظ صاحب آپ دوبارہ جو ہے وہ ہم نے یہ جمع کیا ہے، دوبارہ جو ہے ہمارے فلاں فلاں کے نام جو ہے، مرحومین کے نام جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹس جو ہے وہ آپ لگائیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو الحمدللہ آج میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں پاکستان۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس بار جو ہمارا یعنی فیز 2 کا جو ہم یہ پروگرام اب شروع کر رہے ہیں فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے، تو ہمارا سمندری جہاں پر ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ لوگ مر رہے تھے اور بچوں کی ایسی بری حالت ہو گئی تھی، ان کی فلمیں ہم نے دیکھی۔ یہ سارا پروگرام جو ہے یہ بہت زیادہ محنت کے بعد جو ہے ہم ساری چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور ان علاقوں کو چنتے ہیں جہاں پر واقعی میں دکھی انسانیت کو پانی کی شدت کی جو کمی ہے وہ جگہیں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو الحمدللہ سمندری کے لوگ جب وہاں فلٹریشن پلانٹ نصب ہوگا وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ الحمدللہ سمندری کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہے نارووال۔ پسماندہ علاقے جتنے بھی ہیں ان میں سے نارووال ہے، پھر اس کے بعد حافظ آباد ہے۔ حافظ آباد کے بعد جو ہے وہ یعنی میاں والی میں بات چیت ہماری چل رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی یہ 4 سٹیز ہیں جہاں پہ آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ ہے لگانے کا۔ 4 یہ دیہات ہوں گے اس میں لگائیں گے، بالکل 4 گاؤں میں۔ اچھا حافظ صاحب، ایک میں آپ سے نا بڑا ایک دلچسپ سا سوال پوچھنے جا رہا ہوں، مے بی کہ اس پہ آپ کو ہنسی بھی آئے یا حیرانی بھی ہو، کیونکہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ ہماری نا کچھ دنوں پہلے بات ہوئی ہے ناروے میں اور بھی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں کافی ساری،
تو ہماری جب ان سے بات ہوئی تو وہ تقریباً 9 سال سے کام کر رہی ہیں ویلفیئر کا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کام جو ہم 9 سال میں بھی نہیں کر سکے حافظ صاحب نے 2 سال میں وہ کام کر دی. میں جاننا چاہتی ہوں ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ کا کام اتنا کوئک اتنا فاسٹ ہو رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تقریباً 3.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں الحمدللہ. اس 3.25 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی. الحمدللہ میرے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر 1.5-2 مہینے کے بعد ہمیں اپنی بارگاہ میں لے جاتے تھے، اور وہاں پھر ابھی کووڈ کی وجہ سے جو ہے ابھی کچھ عرصہ بند ہے، اب دسمبر سے پھر شروع ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور نیک نیتی کے ساتھ، اور اس کا صلہ جو ہے نا یہ ہماری قبر کو سیدھا کر دے اور آخرت ہماری سنوار دے. بس اس کی دعا کی تھی. اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحب اتنی برکت دی کہ الحمدللہ مجھے یہ ساری ہماری ناروے کی جو میری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگتا. صرف چند لوگ ہیں، 2-3 لوگ ہیں جن سے میں گزارش کر دیتا ہوں، لیکن میں ان بچیوں کا، ان بہن بھائیوں کا، ان بیٹوں کا میں بڑا ممنون ہوں جو میرے بغیر کہے بس صرف میں فیس بک پہ ڈالتا ہوں کہ یہ پروگرام ہے اور یہ ہم لے کے چل رہے ہیں، اور وہ میری بیٹیاں ایسے شامل ہوتی ہیں میرے ساتھ، وہ بیٹے وہ بہن بھائی، کہ بس یہ اللہ ہی ہے یہ اس سلسلے کو چلا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگا ہے تو اللہ پاک نے اس میں اس طرح برکت دے دی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب، دوسروں مجھے بتائیے کہ آپ فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، اس کا پراپر پروسیجر کیا ہوتا ہے، کیا ترتیب ہے ان فلٹریشن پلانٹ کے لگانے کی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا یہ بس وہ ہینڈ پمپ کی شکل میں ہوتا ہے یا یہ نل کے لگ جاتے ہیں یا اس طرح ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اچھا. میں اس چیز کے بارے میں واضح کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں ان میرے بہن بھائی بیٹا بیٹیوں کو، ملنے جلنے والوں کو، متعلقین وابستگان کو، کہ یہ جو فلٹریشن پلانٹس جو لگائے گئے ہیں اور جو لگائے جا رہے ہیں اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ یعنی 5-5 ہزار لیٹر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں جس میں پانی سیف ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو فلٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے جیٹس ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں، اور فلٹر صاف کرنے کے لیے اس کا سسٹم الگ سے ہوتا ہے. اور یہ 10x12 کا جو ہے نا وہ ایک کمرہ تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر لینٹر ڈلتا ہے، اس کی دیواریں بنتی ہیں، اس پہ کم از کم جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے جو ہے نا اس صرف کمرے کے اوپر جو ہے نا وہ خرچ آتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں پر ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد یہ ان جگہوں پہ لگاتے ہیں فلٹریشن پلانٹس جہاں لوگ ان کی حفاظت کر سکیں، لوگوں کے انڈر میں رہ چکے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی علاقوں میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، سندھ کے وہ علاقے جہاں پر وہ فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے اور 6 مہینے کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا. لیکن سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ان جگہوں پر جو ہے یہ فلٹریشن پلانٹس لگا رہی ہے کہ وہاں پر ذمہ دار پہلے پیدا کیے جاتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ مساجد کے اندر یہ فلٹریشن پلانٹس نئے کمرے بنوا کر اس میں لگائے جاتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ سارا سلسلہ ان کی ذمہ داری کے اندر جو ہے نا اس کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس کی 1 سال کی فری سروس ہوتی ہے کہ 1 سال تک وہ انجینئر جو ہے وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی خرابی تو نہیں ہے. پھر اس کے لیے لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ وہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں. مسجدوں کا انتخاب اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہاں پر 18 لوگوں کی انتظامیہ ہوتی ہے، اور جو اس علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہاں ہم گارنٹی دیتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا یہ پلانٹ جو ہے یہ محفوظ رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب دوسرے میں بتاؤں کہ یہ 10x12 کا کمرہ تو میں نے آپ کو بتایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے وہ ٹوٹیاں لگا دیں یا ایسی چیز نہیں ہے. کمرہ تیار ہونے کے بعد اس میں وہ پلانٹ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی یہ بڑے حجم کے اندر ہوتا ہے یہ پلانٹ جو ہے وہ یہ فٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد اس کو لاک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اور پھر وہیں سے مسجد کے اندر بھی وہ استعمال ہوتا ہے. اور ہزاروں لوگ یعنی قریب کے جو دیہات ہیں وہ بھی وہاں سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہزاروں کی شکل میں ہوتا ہے الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا حافظ صاحب، ایک تو یہ آپ فلٹریشن پلانٹ والا کام تو آپ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا ایک اور بھی کام جو کہ میرے علم میں آیا، آپ جیکٹ اور بلینکٹس جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تمام ہر سردیوں میں.
تو اس دفعہ بھی وہ پلان آپ کا کنٹینیو رہے گا یا فلٹریشن پلانٹس کے کام کی وجہ سے وہ رہ جائے گا اس دفعہ؟ نہیں انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتا دوں کہ پہلی بار جب پہلا سال جو تھا اس میں ہم نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ڈونیشن اکٹھا کیا تھا وہ ہم نے ایک چھوٹی پک اپ لی تھی. اس میں اچھی کوالٹی کے کمبلز بھرے تھے ہم نے اور اچھی کوالٹی کی جیکٹس. وہ خریدنے کے بعد ہم راتوں کو جو ہے وہ درباروں پر ہاسپٹلز میں برجز کے نیچے اور پارکوں کے اندر جا کے سوتے ہوئے لوگوں کو ہم نے جگانے کے بعد وہ جب ہم نے ان کو جیکٹ پہناتے تھے اور جب وہ کمبل اڑاتے تھے ان کو موٹا والا, تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا یا اللہ اج تو ساری دعا سن لی ہے, اج کیڑا ہے کون آ گیا سانو سردی تو بچان والا, مولا تو ہی بھیجا ہے. تو وہ چیز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں یعنی کہیں جذباتی نہ ہو جاؤں کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کے اندر اتر رہی ہوتی ہے. اور رات کو جب جا کے ہم اپنے بستر پہ لیٹتے تھے, میرے ساتھی بھی وہ کہتے تھے انکل ہمیں اتنا سکون ملا کہ ان لوگوں کو جب ہم سردی میں ٹھٹرتا ہوا دیکھ کر ان کو یہ چیزیں پہنا کے, یہاں تک کہ ہم جرابے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو پہنایا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی کاروبار تو کرنا نہیں ہے, یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. تو میں ان کو بھی لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو شاید ہی وہ سوچ رہے ہوں کہ حافظ صاحب دوڑ لگاتے ہیں پاکستان پہنچ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر پاکستان پہنچ جاتے ہیں. تو الحمدللہ میرا اپنا ذاتی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی زندگی میں کوئی نیک عمل تو ہم نہیں کر سکے, شاید کسی مسکین کی, شاید کسی یتیم کی, شاید کسی مظلوم کی دعا ہمیں لگ جائے اور ہماری آخرت سنور جائے, یہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے اب جو ہے جوں ٹائم گزرتا گیا پھر وہ پک اپ سے ٹرک ہوا, اب ٹرک سے جو ہے الحمدللہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ناروے کے اندر ایک کارگو کمپنی ہے. اس کمپنی کو نوجوان بچے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, نوجوان نسل ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میں یہ اس طرح کا کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ جو ہے نا یہ ہماری کارگو کمپنی کی طرف سے جو ہے آپ سامان بک کروائیں اور ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ آفر دی کہ آپ اس طرح کریں کہ 15 کراؤن پر کے جی کے حساب سے جو ہے نا آپ لوگوں سے وہ پیسے لے لیں, جبکہ اس کی قیمت 45 بھی بنتی ہے, 40 کراؤن پر کے جی کے حساب سے بھی بنتی ہے جو لوگ سامان بھیجتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے 15 کراؤن اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ جو سامان بھیج رہے ہیں وہ دے دیں اور باقی سارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اگر ہمیں وہ پیمنٹ کر دے تو ہم یہ آپ کا سامان جو ہے اکٹھا کر کے جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیں گے. تو الحمدللہ ابھی صرف میں نے پرسنلی جو ہے وہ ایس ایم ایس بھیجی تھی, تھوڑی سی ایس ایم ایس بھیجی تھی. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اللہ کی شان کہ پورا ایک کنٹینر بھر گیا 2 سے 3 دن کے اندر. بہترین, یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی اور اس کا بڑا شکر ہے. اور اس میں جو ہے پاک سکینڈک کارگو کی پوری ٹیم, وہ نوجوان اتنے پرخلوص, اتنے نیک نیت, اور اس میں ہمارے کاشف صاحب جو ہیں وہ اس شعبے کے انچارج ہیں, اور اس میں ماشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے پاک سکینڈک کارگو کی, انہوں نے جو ہے وہ بڑا تعاون کیا اور انہوں نے جس طرح مجھے لے کر چلنے کے لیے کہا تھا الحمدللہ اسی طرح وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے, پہلی بار تھا تھوڑی سی دیر سویر تو ہوئی, آگے پیچھے ہوا, لیکن الحمدللہ وہ سامان جمع ہو گیا. اور انشاءاللہ میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میرے بہن بھائیوں, آپ نے جو یہ اپنے تن کے کپڑے دیے ہیں یہ آپ کو فلم ہم دکھائیں گے یتیم خانوں میں اور یہ جیلوں کے اندر, اور یہ دکھی انسانیت کو کیسے آپ کے یہ تحفہ جو ہے تن کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے تن کے اچھے کپڑے, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو اگلا ہم پلان کرنے والے ہیں, میری ان بیٹا بیٹیوں سے, بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ میرے بیٹوں بیٹیوں, بہن بھائیوں, پلیز آپ نے وہ کپڑے دینے ہیں اچھی پیکنگ کر کے جو آپ کو پسند ہو. جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اپنے مومنین بہن بھائیوں کے لیے پسند کرو تاکہ اس کا تمہیں اجر عظیم اللہ پاک نصیب فرما سکے. الحمدللہ.
اچھا حافظ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو یہ کامیابی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی کاوشیں ہیں، جتنی آپ کی محنت ہے اور آپ کو جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا مین ہاتھ ہے؟ بڑا زبردست آپ نے سوال کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج میں اپنے والدین کو بھی آج میرے ساتھ وہ شامل ہو گئے ہیں، ویسے تو ہمیشہ رہتے تھے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جن لوگوں نے مضبوط کیا اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو اللہ پاک نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اور پھر مجھے ایسے بیٹا بیٹی ملے، بہن بھائی پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ ناروے کے اندر، اور اس کے علاوہ امریکہ میں ہمارے عابد صاحب ہیں، عثمہ، دو ہی لوگ ہیں امریکہ سے، وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں. اور ایک ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، وہ کسی وقت بھی وہ حاضر ہوئے تھے، وہ میرے ساتھ حج پر گئے تھے. آج آپ کے چینل کے حوالے سے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب، میری سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والدین نے جو میرے لیے دعائیں کی تھیں، جو ان کی محبت، ان کا اخلاص، ان کی ٹریننگ، ان کا سکھایا ہوا جو چیزیں تھیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس کا صلہ دیا کہ میری والدہ جو ہے، تپتی بھی دوپہری میں، ہم بچے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ محترمہ جو ہیں، جب ہم کہتے تھے امی کدھر جا رہی ہیں، تو وہ کہتی تھی بیٹے وہ بیمار ہے، اس کو دے. وہ تھیلیوں میں چیزیں ڈال کے ان کے لیے لے کے جاتی تھیں، اور وہ گرمی کے اندر جو ہے نا وہ وہاں لے کے جاتی تھیں. تو اور میرے والد محترم کا بھی اسی طرح ہی تھا کہ وہ خدمت کے جذبہ اتنا زیادہ تھا. علامہ اقبال پر ان کو عبور حاصل تھا، اور ان کو ساری کتابیں زبانی یاد تھیں میرے والد محترم کو. اور وہ جو شعر بولتے تھے فارسی میں، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ جو ہے نا وہ بولتے تھے. اتنے ماشاءاللہ لائق اور اتنے فاضل انسان تھے. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے میرے والدین کی دعاؤں کی برکت ہے. جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں، جو بھی کام میں کرتا چلا آ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے والدین محترم کا ہے، جنہوں نے مجھے جو ہے اس طرف راغب کیا. اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. اور دن بدن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ پاک کی عطاؤں کا سلسلہ، اللہ پاک اتنی مہربانیاں فرما رہے ہیں، اتنی عطائیں ہیں، اتنے انعامات نصیب ہو رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو میں اپنے والدین کے لیے، اور میری درخواست ہوگی جو لوگ بھی مجھے جب بھی دیکھیں، کسی وقت بھی، وہ چینل پہ دیکھیں، وہ اخبار میں دیکھیں، کسی جگہ بھی دیکھیں، میری ریکویسٹ ہے کہ میرے والدین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیا کریں. کیونکہ جب وہ حیات تھے میں ان کے پاؤں چومتا تھا، جب وہ حیات تھے میں ان کے ہاتھ چومتا تھا. آج ان کی ہی دعاؤں کی برکت سے جو ہے اللہ پاک نے مجھ پہ اپنا کرم فرمایا. ایک چیز میں بس بتا دوں، بڑی ضروری ہے، یہ میں اپنے نوجوان نسل کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ نے، میں نے زبردستی ان کو طواف کے مقام پر اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، زبردستی، کہ امی میری یہ نشانی بن جائے گی، اور یہ بیت اللہ جو ہے یہ گواہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو اپنے کندھے پہ، خدا کے واسطے میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں. تو وہ پھر بڑی مشکل سے بیٹھی تھی. میں نے ان سے کہا یہ دعائیں 3 ہیں، یہ پڑھنی ہیں. تو وہ 3 دعائیں پڑھتی تھی طواف والی. چوتھی بار وہ کہتی تھی اللہ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا، اللہ میرے بچے کو بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب کرنا. آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے اللہ پاک نے مجھے حج کروا دیے. میں نہ کسی کو گنتی بتاتا ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے، اور کتنے میں عمرے کر چکا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب میری والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے. بہت بہت شکریہ. بے شک، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے کہنے پہ ہمارے پروگرام میں آئے. اور نو ڈاؤٹ کہ والدین کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو زمین سے آسمان تک لے کر جاتی ہیں. اور آپ کی یہ نیکی کبھی رائگاں نہیں جائے گی، اور آپ کے والدین کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی. ہم اپنی عوام سے بھی یہی کہیں گے کہ اگر آپ بھی کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اس نیکی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبر ایک مینشن ہے. آپ اس میں ڈونیشنز بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ خدمت کریں انسانیت کی، اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. والدین بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، جن کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے لیے خاص دعائیں کریں. ناظرین، ہم اجازت چاہیں گے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ کہ اپنا بھی بہت خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.